اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر حضرت اسحاق علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بشارت سنائی کہ تمہارے ہاں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوگا، جس کا قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اس کا تفصیلی بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے اس کا نام اسحاق ہوگا، تو رات میں مذکور ہے۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تیری دوسری جو ہے اسے سری مت کہا کرو، بلکہ اس کا نام سارہ ہے، اور میں اسے برکت دوں گا کہ وہ 2 قوموں کی ماں ہوگی، اور اس سے میں تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا اور ملکوں کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم منہ کے بل گرا اور ہنس کے دل میں کہا کہ کیا برسوں کے جو بوڑھا ہے 100 برس کے مرد کو بیٹا ہوگا، اور کیا سارہ جو 99 برس کی ہے بیٹا جنے گی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کہ کاش کہ اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے کہا کہ بے شک تیری جو دوسری جوڑا ہے اس کو میں بیٹا جنے گی، اور اس کا نام تم نے اسحاق رکھنا ہے۔ حضرت اسحاق کا ختنہ۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام 8 دن کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ختنہ کرا دیا، اور ابراہیم نے جیسا کہ خدا نے اسے حکم دیا تھا اپنے بیٹے اسحاق کا جب وہ 8 دن کا ہوا تو ختنہ کیا۔ اور اسحاق اصل تلفظ کے اعتبار سے یسحق ہے، اور یہ عربانی الفاظ ہے، اور عربانی زبان میں اس کے معنی یسحق کا الفاظ ہے، جس کے معنی ہے ہنستا ہوا۔ خدا تعالیٰ کے فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم کو 100 برس کی عمر میں اور جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو 99 برس کی عمر میں بیٹا ہونے کی خوشخبری دی تو حضرت ابراہیم کو بہت حیرانگی ہوئی، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی یہ سن کر بہت ہنسی آ گئی، اور اس ہنسی کی وجہ سے بھی بیٹے کا نام اسحاق ہنستا رکھا گیا، اور یہ نام اس کی پیدائش پر ان دونوں حضرات کے لیے مسرت اور خوشی کا باعث ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی۔ قرآن کریم میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کا ذکر نہیں ہے، البتہ تورات میں ایک طویل قصہ مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے برگزیدہ مشقی سے فرمایا کہ میں نے طے کیا ہے کہ اپنے بیٹے اسحاق کی شادی ان کنعانی خاندانوں میں ہرگز نہیں کروں گا، بلکہ اپنے باپ دادا کی نسل میں اس کا رشتہ کروں گا۔ اس لیے تو سامان شادی لے کر فدیہ آرام میں جاؤ اور میرے بھتیجے بطویل بن ناحور کو میرا یہ پیغام دو کہ اپنی بیٹی کا نکاح اسحاق سے کر دے، اور اگر وہ اس رشتے پر راضی ہو جائے تو اسے کہو کہ اپنی بیٹی کو اس کے ہمراہ ہی روانہ کر دے، کیونکہ میں اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ عزیز و مشک فوراً فدیہ آرام کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ آبادی کے قریب پہنچا تو اپنے اونٹ کو ایک جگہ باندھا تاکہ وہ وہاں کے حالات معلوم کرے۔ یزیر نے جس جگہ اپنا اونٹ باندھا اس کے قریب ہی حضرت ابراہیم کے بھتیجے بطویل کا خاندان آباد تھا۔ یہ ابھی تلاش میں مصروف تھا کہ سامنے سے ایک حسین و جمیل لڑکی نظر آئی جو پانی کا گھڑا بھر کر اپنے گھر کو لے جا رہی تھی۔ یزیر نے اس لڑکی سے پانی طلب کیا تو لڑکی نے اسے پانی پلایا اور اس کے اونٹ کو بھی پانی پلایا، اور پھر اس لڑکی نے یزیر سے اس کا حال پوچھا تو یزیر نے اس لڑکی سے بطوال کا پتہ دریافت کیا تو لڑکی نے بتایا کہ بطوال میرے والد ہیں، اور یزیر کو مہمان بنا کر لے گئے۔ مکان پر پہنچ کر اپنے بھائی لبان کو اطلاع دی کہ مہمان آئے ہیں۔ لبان نے یزیر کی بے حد خدمت اور مداحت کی اور آنے کی وجہ پوچھی۔ یزیر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام انہیں سنایا۔ لبان کو اس پیغام سے نہایت ہی مسرت ہوئی، اور اس نے بہت سا سامان بھی باندھ کر اپنی بہن رفاقہ کو یزیر کے ہمراہ رخصت کر دیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد۔ رفاقہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 لڑکے یوسف اور یعقوب پیدا ہوئے، اور اس وقت حضرت اسحاق
اسحاق کی عمر 60 برس تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو کو زیادہ چاہتے تھے اور ان کی بیوی رفاقہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ عیسو شکاری تھے اور بوڑھے ماں باپ کو شکار کا گوشت لا کر دیتے تھے اور یعقوب خیمے میں ہی رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام سے برکت کی دعا لے لی۔ ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جب وہ بہت بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تھے اور ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی، اپنے بیٹے عیسو کو برکت کی دعا دینا چاہی تو انہوں نے اس سے کہا کہ جاؤ شکار کر کے لاؤ اور عمدہ کھانا پکا کر میرے لیے لاؤ تو میں تمہیں برکت کی دعا دوں گا۔ رفاقہ نے جب یہ سنا تو انہوں نے فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام کو بلا کر جلدی سے عمدہ کھانا تیار کر کے اپنے والد محترم حضرت اسحاق کی خدمت میں پیش کر دیا اور برکت کی دعا لے لی۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے نام بتائے بغیر ایسا ہی کیا اور حضرت اسحاق سے برکت کی دعا لے لی۔ یہ دیکھ کر عیسو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کینہ رکھنے لگا، اس لیے اس کی والدہ رفاقہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ رائے دی کہ وہ اپنے ماموں لبان کے ہاں کچھ دنوں کے لیے چلا جائے۔ حضرت یعقوب ماموں کے ہاں پہنچے اور کچھ مدت اس کے ہاں مقیم رہے اور یکا بعد دیگرے ان کی دو ماموں زدہ لڑکیوں لسا اور راحیل سے شادی ہو گئی۔ اور یہ روایت کیسی بھی ہو لیکن اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ان کے ماموں لبان کے ہاں ہوئی۔ وہ ایک عرصہ تک اپنے ماموں کے پاس رہے اور عیسو اپنے چاچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور وہاں ان کی شادی حضرت اسماعیل کی صاحبزادی بشامہ سے ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے شادیاں کی اور وہ اپنے خاندان کو لے کر سعیر کو چلے گئے اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزید حالات اور حق و یقین کی طلب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں گزشتہ سطور میں حضرت ابراہیم کی اولاد کے سلسلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر آ گیا تھا، اس لیے اس دن سے تعلق و واقعات کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا اور اسی سلسلے میں آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کا بھی تفصیلی ذکر ہوا۔ اب حضرت ابراہیم سے متعلقہ دیگر حالات یہاں لکھے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حق الیقین کی طلب۔ حضرت ابراہیم کو چیزوں کی حقیقت کی جستجو تھی اور ہر شے کی یہ طے تک پہنچنا چاہتے تھے اور اسے آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد سمجھتے تھے تاکہ ان کے ذریعے سے ذات وحدہ لا شریک کی ہستی اور اس کی قدرت کا معاملہ پتہ چلے۔ آزر کے ساتھ بیس جمہوریہ عوام سے ٹکراؤ، شاہ نمرود کے ساتھ مناظرے سے ان کی اس ذوق و طبیعت کا پتہ چلتا ہے۔ اسی شوق کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے مر جانے کے بعد زندہ ہو جانے کے بارے میں پوچھا کہ اے اللہ کریم، ذرا مجھے یہ تو دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام، کیا تمہارا ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً عرض کیا ہاں کیوں نہیں، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور انہیں سیدھا لے لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک پہاڑی پر ان کے ٹکڑے رکھ دے اور پھر انہیں اپنی طرف بلاؤ تو وہ بھاگتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغمبر کا ایک معجزہ ہی ہے جسے عام انسانی عقل سمجھنے سے قاصر ہے، اور پیغمبر کا کوئی معجزہ خلاف عقل نہیں ہوتا، ہاں عقل سے بلا ضرور ہوتا ہے۔ لہٰذا انبیاء کے معجزات میں انسانی عقل کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ عقل کے غلام اور سائنس کے مرغوب لوگ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو کام کسی واسطے اور سبب سے ظاہر کرتا ہے وہ اسی کام کو بغیر کسی اسباب سے بھی ظاہر وجود میں لا سکتا ہے، کیونکہ اس کی قدرت کا
یہ بات ہے کہ وہ جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا کن، تو وہ ہو جاتا ہے فیکن۔ بنی قطورہ کا بیان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ ایک شادی اور فرمائی تھی، اور ان کی بیوی کا نام قطورہ تھا۔ ان کے بطن سے حضرت ابراہیم کے ہاں 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ تو رات میں یہ ہے، اور ابراہم نے ایک جورو کی جس کا نام قطورہ تھا، اور اس سے زمران، یکسان، مدان، مدیان، یشاق اور شوہا پیدا ہوئے، اور پھر آگے یکسان سے سبا اور 2 اور پیدا ہوئے، اور اس کے فرزند سوری، لسوئی، لوئی تھے، اور مدیان کے فرزند اقافہ، اقفر، حیوک، عبادہ اور عاد پیدا ہوئے۔ یہ سب بنی قطور کہلائے۔ مدین یا مدیان کی اولاد نے اپنی آبادی اپنے باپ مدین کے نام سے بسائی، اور یہ اصحاب مدین کہلائے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتا 2 ان کی نسل اصحاب میکا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہی اصحاب مدین اور اصحاب لیکا 2 قومیں ہیں جن کی ہدایت و تبلیغ کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہ قتادہ کی روایت ہے، اور بعض مورخین حاضر کی تحقیق ہے، اور علماء ابن کثیر اصحاب مدین اور اصحاب یقیرہ کو ایک ہی قوم سمجھتے ہیں، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ تفصیل حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں آگے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجاہد الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مسلسل واقعات سے بہت سی عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت منصب نبوت اور رسالت میں بھی خاص امتیازی شان رکھتی ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کا ہر پیغمبر توحید کا دعویٰ اور شرک کا دشمن رہا، اور اسی لیے تمام پیغمبروں کی تعلیم میں یہ 2 باتیں ہمیشہ مشترک رہی ہے: توحید کی تبلیغ اور شرک کی مذمت، بلکہ روحانی دعوت و ارشاد کی بنیاد اور انہی 2 باتوں پر قائم ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دنیا میں وہ پہلی ہستی ہیں۔ اس راستے میں سخت سے سخت مصائب کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ان مصائب کے مقابلے میں کامیاب و کامران رہے، اور ان تمام سخت امتحان اور آزمائشوں میں ثابت قدمی اور استقامت کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ وہ انہیں شرک و توحید کے سلسلے میں ایک ایسا امتیاز قائم کر دیا جو انہیں جیسے جلیل الپیغمبر کے شان تھا، یعنی انہوں نے اصنام پرستی اور قواب پرستی اور ترذیل عملی طور پر فرمائی، اور زبان سے بھی برا ملا اس کا اظہار فرمایا۔ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بلا شبہ میں اپنا روح اس ذات کی طرف جھکا دیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں شامل نہیں ہوں۔ اور یہ پہلا دن تھا کہ حضرت ابراہیم نے پہلی راہ کو شرک اور دوسری راہ کو اسلام اور دین حنیف کا نام دیا، اور دونوں راہوں کے درمیان امتیازی فرق قائم کر دیا، اور یہ امتیاز ایسا مقبول ہوا کہ آنے والے تمام پیغمبروں نے اپنی تعلیم و دعوت کی بنیاد ان 2 چیزوں پر رکھی، حتیٰ کہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغام کا نام بھی ملت حنیف رکھا گیا، اور اس پیراکاروں کو مسلم قرار دیا گیا۔ فرمان باری تعالیٰ: اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی، اور اس کے سامنے تمہارا نام پہلے مسلمان رکھا۔ اور سورہ ابراہیم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں انبیاء کے ظہور اور ان کے حالات کو مجموعی طور پر یہ پیش کیا گیا اور نایاب کیا گیا کہ پیغمبروں کی دعوت کو ماننے والے اور نہ ماننے والوں کے درمیان کیا فرق، یہ خیر و شر، طاعت، اطاعت، بغاوت، تسلیم و انکار میں غیر اللہ کی خوشنودی کو بھی حیثیت ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ انبیاء مرسلین کی مقدس زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجاہد الانبیاء اور رسول کا ظاہری حق حاصل ہے۔
حضرت ابراہیم میں چند اور عبرتیں۔ جب کوئی عقیدہ انسان کے قلب میں رنج ہو جاتا ہے اور اس پر پورا یقین حاصل ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اور کائنات کا کوئی حادثہ اور زمانے کی سخت سے سخت مصائب اور مصیبتیں اپنی جگہ سے اسے ہٹا نہیں سکتی، اور وہ اس لیے بے دھڑک آگ میں کودنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، سمندر میں چھلانگ لگانے کو بھی چلا جاتا ہے اور تختے پر جھول جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی اور عزم و ثابت کی ایک زندہ مثال ہے۔ حمایت حق کے دلائل میں اور ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو باطل پرست کے دل میں اتر جائے، اور وہ زبان سے چاہے حق کا اقرار نہ بھی کرے لیکن اس کا اندر قلب حق کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائے، بلکہ اس کی زبان بھی بعض دفعہ بے اختیار علاج حق سے باز نہ رہ سکے۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بھی اس اندر برہان اور طرز تبلیغ کا بیان کرتی ہے۔ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف دانائی اور نصیحت کے طریقے سے بلائیں اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کریں تو وہ شخص کے آپ کے اوپر درمیان دشمن بھی ہو ایسا لگے کہ دلی دوست ہے۔ پیغمبروں اور رسولوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ محازمت کی راہ اختیار نہیں فرماتے، ان کے دلائل کی بنیاد مشاہدات پر ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی بت پرستی کے بارے میں قوم سے گفتگو نمرود سے مظاہرہ اس کی روشن مثال ہے، اور امر حق کو ثابت کرنے کے لیے کسی طریقے سے نرمی کا اظہار کر کے غلط موقف کو تسلیم کرنا ہے، بلکہ حق کو ہر صورت ثابت کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عوام کے ساتھ مباحثہ میں یہی طریقہ استدلال اختیار فرمایا جس نے بت پرستوں کو مجبور کر دیا اور اقرار کر دیا کہ بے شک بت کسی حال میں نہ سن سکتے، نہ بول سکتے، نہ جواب دے سکتے۔ نمبر 5، اگر کسی مسلمان کے والدین مشرک ہوں اور کسی طرح شرک سے باز نہ آئیں تو وہ ان سے مشرکانہ زندگی سے بے زندری اظہار کرتے ہوئے ان کے ساتھ دینی معاملات اور دینی نصیحت کرنے میں عزت و احترام کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، اور کسی حال میں بھی اس سے سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کا اپنے والد آزر کے ساتھ طرز عمل اور برتاؤ اس طرح سے کا تھا کہ جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا محترم ابو طالب کے ساتھ اسی معاملہ اختیار فرمایا۔ 6، دسترخوان کی وسعت اور مہمان نواز اگر ریا اور نمودار ہو اور خلوص محبت کے جذبات کے ساتھ کی جائے تو یہ وسعت قلب و اعلیٰ اخلاق کی علامت، اور یہ کرمانہ وسعت حضرت ابراہیم کے اندر بازاریہ موجود تھا اور اسے سخاوت و کرم کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔